فرمایا ہٹ جاؤ کافروں کے بچوں، حضور آ گئے ہیں۔ آج یار کو یار کی خبر نہیں ہونی ہے۔ آج کسی نے بھی اگر مذمت وذمت کی بات کی نا تو کعبے کے اندر میں نے ان کی ساری گردنیں کاٹ کے رکھ دینی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، من سب نبیا فاقتلوہ، من سب نبیا فاقتلوہ۔ آقا کے دشمنوں سے محبت نہ کیجیے، آقا کے دشمنوں سے محبت نہ کیجیے، گر کیجیے تو خواہش جنت نہ کیجیے۔ کہتے ہو کہ برے کو برا نہ کہے تو تبت یدا کی آپ تلاوت نہ کیجیے۔ آج میں میرے ہند کے غیور مسلمان کو ایک ناموں سے رسالت کا ایک واقعہ بیان کروں گی، جس کو سن کر آپ کے دل عشق مصطفیٰ سے منور ہو جائیں گے اور آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آج میں فتح مکہ کا پورا واقعہ بیان کروں گی، تو آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال میں اعلان نبوت فرماتے ہیں، 13 سال مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں، پھر اس کے بعد میں ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے جاتے ہیں، اور پھر اس کے کچھ دن بعد میرے نبی پاک اپنے سارے صحابہ کو لے کر مکہ مکرمہ میں تشریف لاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے۔ یہ وقت صلح حدیبیہ کا ہوتا ہے، جس وقت کفار و مشرکین میرے نبی پاک کو عمرہ کرنے نہیں دیتے ہیں، تو میرے نبی پاک واپس آ جاتے ہیں۔ پھر اس کے ٹھیک 1 سال بعد میرے نبی پاک اپنے 10,000 یا 12,000 کم و بیش صحابہ کو لے کر تشریف لے جاتے ہیں مکہ مکرمہ۔ یہ وقت فتح مکہ کا ہوتا ہے، جب میرے نبی پاک حرم میں داخل ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سارے کفار و مشرکین سامنے کھڑے ہیں، تو میرے نبی پاک فرماتے ہیں کہ آج میں نے سب کو معاف کر دیا۔ میرے نبی پاک جب حرم میں داخل ہوئے نا، اگر آج کے وقت کے لوگ وہاں پر ہوتے تھے نا، تو وہ لوگ کہتے تھے ارے تھوڑا تھوڑا رستہ دے دو میرے حضور پاک آ رہے، ارے تھوڑی تھوڑی جگہ دے دو میرے حضور پاک آتے۔ پر قربان جاؤں میرے صحابہ کے عشق پر، کے جو عشق میرے نبی سے کرتے تھے، ان میں سے ایک میرے نبی پاک کے جانثار صحابی رسول تھے، جن کا نام تھا عبداللہ بن رواحہ۔ جب انہوں نے دیکھا نا کہ مکہ مکرمہ کے اندر وہ سارے بڑے بڑے کفار و مشرکین کھڑے ہیں، جنہوں نے میرے نبی پاک کو اذیتیں دی، جنہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذیتیں دی، جنہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذیتیں دی، اور انہوں نے دیکھا کہ یہ سارے کفار و مشرکین بڑے بڑے کھڑے ہیں، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ولید بن مغیرہ، یہ سارے کفار و مشرکین کھڑے ہیں، تو پھر میرے عبداللہ بن رواحہ فرماتے ہیں خلو بنی الکفار عن سبیلی اليوم نضربکم علی تنزیلی ضربا یزیلها مہم مکیلی ویذل الخلیل عن خلیلی۔ فرمایا ہٹ جاؤ کافروں کے بچوں، حضور آ گئے ہیں۔ آج یار کو یار کی خبر نہیں ہونی ہے۔ آج کسی نے بھی اگر مذمت وذمت کی بات کی نا تو کعبے کے اندر میں نے ان کی ساری گردنیں کاٹ کے رکھ دینی۔ جب عبداللہ بن رواحہ فرماتے ہیں نا خلو بنی الکفار عن سبیلی، کہ ہٹ جاؤ کافروں کے بچوں، حضور آ گئے ہیں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا ابن رواحہ وبین یدای رسول اللہ وفی حرم اللہ، کہ عبداللہ بن رواحہ یہ کیا فرما رہے ہو کہ سامنے اللہ کا گھر ہے اور رحمت للعالمین اپنی اٹھنی سے جلوہ بار ہے، اور آپ مرنے مارنے کی اور کٹنے کاٹنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو میرے نبی پاک جب یہ سنتے ہیں تو میرے نبی پاک فرماتے ہیں حلے عن عمر اس کا راستہ چھوڑ دے، فلا ہوا اشد علیہم من باق نبلے، کہ عمر آج جو عبداللہ بن رواحہ کے جو شیر کام کر رہے ہیں نا، یہ تیر و تلوار بھی کام نہیں کریں گے۔ یہ ہوتی ہے ناموس رسالت پہ پہرا دینا۔ پوچھ کے نبی سے محبت نہیں ہوتی ہے، انیوا محبت ہوتی ہے، بن دیکھے محبت ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں ناموس رسالت پہ پہرا دینا۔ اور آج کے کچھ بدبخت لوگ جو جہنمی فرقے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ ارے نبی پاک نے وہ بات سنے ہی نہیں ہے، ارے عبداللہ بن رواحہ ایسے ہی اپنے جذبات میں آ کے یہ سب ساری چیزیں کہہ دیے۔ یہ بات یاد رکھنا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت عبداللہ بن رواحہ کو وہ بات کہنا اور میرے نبی پاک کا وہ بات کو سن کر وہ جواب دینا، یہ اس بات کی گواہی ہے کہ میرے نبی پاک خود چاہتے ہیں کہ میرا امتی میری عزت پہ پہرا دینے کے لیے جس حد تک جائے میں اس سے راضی ہوں گا، میرا اللہ اس سے راضی ہوگا، میں خود اس سے راضی ہوں گا۔ تو یہ بات یاد رکھو، ہمیں ناموس رسالت پہ پہرا دینا ہے، اور اب چاہے اپنی گردنیں بھی کٹانے پڑے نا تو بھی یہ کہیں گے لبیک یا رسول اللہ۔ اور آج کل کے کچھ مسلمان کہتے ہیں نماز پڑھ لو، قرآن پڑھ لو، روزہ رکھ لو، حج کر لو، زکوٰۃ کر لو، یہ سب ساری چیزیں کرنے کے بعد میں کہو گے کہ ہم بہت بڑے مسلمان ہیں، ہم نے تو امتی ہونے کا حق ادا کر دیے۔ یہ سب سارے عمل کبھی تمہارے قبول نہیں ہوں گے اگر تم ناموس رسالت پہ بات نہیں کرو گے، اگر تم اپنی نبی کی عزت پہ پہرا نہیں دو گے تو یہ سارے عمل تمہارے بیکار ہیں۔ جب حشر کا میدان ہوگا نہ میرے نبی پاک تمہارے سامنے کھڑے ہوں گے اور وہ تمہارا ہاتھ پکڑ کے پوچھ لیں گے کہ بتا تیری زندگی میں تو میرے نام پہ گالیاں دی جاتی تھی، تیری زندگی میں تو میرے شان میں گستاخیاں کی جاتی تھی، تو تم کیا جواب دو گے؟ تم یہ کہو گے کہ میں مزدور انسان تھا، میں غریب انسان تھا، میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، تو میرے نبی پاک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمہارے سامنے کھڑا کر دیں گے اور کہیں گے کہ بتا یہ کیا تھا، یہ بھی تو ایک غلام انسان تھا، اس نے کیا نبی پاک کی عزت پہ پہرا دیا؟ تو اس وقت تمہارا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا۔ یہ بات یاد رکھنا، تمہاری نماز، تمہارے روزے، تمہاری ساری چیزیں تمہارے منہ میں مار دی جائے گی۔ یہ بات یاد رکھنا، جب تک اپنے نبی کی عزت پہ پہرا دو گے تبھی تمہارے سارے عمل قبول ہوں گے، ورنہ کوئی چیز تمہاری قبول نہیں ہونے والی۔ اور اسی پہ تو میرے بابا جان علامہ خادم حسین رضی فرماتے ہیں
دل میں عشق محمد نہیں ہے اگر کلمہ سننے سنانے سے کیا فائدہ، قلب میں شوق طیبہ نہیں ہے اگر مکے میں آنے جانے سے کیا فائدہ، خشک سجدے کیے خوب ماتھا گھسا اور پیشانی پہ داغے سجدہ بنا، قلب داغے محبت سے خالی رہا، یوں ہی ماتھا گھسانے سے کیا فائدہ۔ تو تم جتنی بھی عبادتیں کر لو، جتنے بھی بڑے علامہ بن جاؤ، جتنے بھی بڑے مفتی بن جاؤ، جتنے بھی بڑے عالم بن جاؤ، کچھ بھی بن جاؤ، تمہارا عمل کبھی پیش نہیں ہونے والا اگر تمہارا ناموں سے رسالت پہ بات نہیں کرو گے۔ اپنے نبی کے غدار مت بنو، اپنے نبی کے نام پہ پہرا دو، جو لوگ بھوک رہے ہیں ان کو اچھا منہ توڑ جواب دو کہ بتاؤ کہ ہمارے اندر غیرت زندہ ہے، ہم اپنے نبی کے نام پہ ایک بکواس نہیں سننے والے، ہم کبھی نہیں برداشت کریں گے، ہم مر جائیں گے پر اپنے نبی کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کریں گے۔ اور آج کل کے کچھ ویل ایجوکیٹ لوگ، جو لوگ بڑے بڑے پوسٹ پہ بیٹھے ہیں، جو لوگ بڑے بڑے منصب پہ بیٹھے ہیں، جن کے پاس بہت بڑی بڑی کرسیاں ہیں، وہ لوگ ناموں سے رسالت پہ بات نہیں کرتے، وہ لوگ ناموں سے رسالت پہ بولنا ہی نہیں چاہتے، وہ سوچتے ہیں کہ ہم ناموں سے رسالت پہ بات کریں گے تو ہماری کرسیاں چلی جائیں گی، ہماری نوکریاں چلی جائیں گی، ہمیں جیل میں بھیج دیا جائے گا۔ تو یہ بات یاد رکھنا، مر کے تم کو قبر میں جانا ضرور ہے، اور جب قبر میں جاؤ گے، جب فرشتے تمہیں اٹھائیں گے نا، اور اس کے بعد جب سوال کیا جائے گا نا تم سے کہ ماں کنت تقول فی ھذا رجل، بتا زندگی میں تو اپنی ان سے کیا وفا کر کے آیا ہے، ان سے کیا تو نے وفاداری کی ہے، تو تمہارے پاس تو کوئی جواب ہی نہیں ہوگا، تم تو کوئی جواب ہی نہیں دے پاؤ گے۔ پر جس کے دل میں عشق محمد، عشق مصطفیٰ ہوگا، جو ناموں سے رسالت کا پہرے دار ہوگا، جس نے اپنے نبی کی عزت پہ پہرا دیا ہوگا نا، وہ پھر جواب دے گا، وہ کہے گا کہ میں تو مالک ہی کہوں گی کہ وہ مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گی کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا۔ یہ بات یاد رکھو، جس کے دل میں عشق محمد مصطفیٰ ہوگا نا، وہی جواب دے پائے گا، باقی اور کوئی جواب نہیں دے پائے گا، باقی وہ پھر وہی قبر میں عذاب کا لائق ہوگا۔ اور میرے پیر و مرشد علامہ مفتی سلمان اظہری کو کفار و مشرکین جیل بھیج کے بہت خوش ہو رہے ہیں، وہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ عالم دین کو جیل میں بھیج دیے تو وہ اسلام کا خاتمہ کریں گے، اسلام کو مٹائیں گے۔ 5 سال کی نشیڑی حکومتوں میں اتنی ساری غلط فہمیاں پال کے رکھے ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ ارے وہ تو بارگاہ رسالت میں مقبول ہو چکے ہیں، وہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت کو ادا کر کے گئے ہیں، وہ تو جیل میں جانے کے بعد بھی انہوں نے اپنا کام نہیں روکا، وہ وہاں پہ بھی بیٹھ کے ناموں سے رسالت پہ پہرا دے رہے، وہ وہاں پہ بھی اپنے حضور پاک کا دین بیان کر رہے ہیں، ان کی تو بات ہی الگ ہے۔ اور آخر میں میرے ہند کے غیرت مند مسلمانوں کو صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گی، آج وقت ہے متحد ہونے کا، آج وقت ہے ایک ہونے کا، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ یہ بات یاد رکھو، آج تم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، آج تم ساری چیزوں میں بٹے ہوئے ہیں، آج تم دنیا کی عیاشیوں میں گزر رہے ہو، ساری چیزیں تمہارے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ دیکھو جو ناموں سے رسالت پہ پہرے دار ہیں، جتنے بھی علماء جو ناموں سے رسالت پہ پہرا دے رہے ہیں، ان کو دیکھ کے سیکھو، ان کو سن کر سیکھو۔ اللہ نے تمہیں وہ صلاحیت دی ہے، اللہ نے تمہیں ہر چیز دی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہاتھ میں موبائل دیا ہے، اللہ نے تمہارے ہاتھ میں انٹرنیٹ دیا ہے، تم اس کا صحیح استعمال کرو۔ اسی چیز سے تم گناہ بھی کر سکتے ہو، اسی چیز سے تم ثواب بھی کما سکتے ہو۔ تو تم اپنے نبی کی شان میں جو گستاخیاں کر رہے ہیں، تم کچھ نہیں کر سکتے سوچ کے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم کیا کریں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے۔ ارے کچھ نہیں کر سکتے، تمہارے اندر اتنی تو غیرت ہے نا کہ تم اپنے گھر کے پولیس اسٹیشن میں اپنے گھر کے جو بازو میں پولیس اسٹیشن ہوتا ہے وہاں جا کے FIR ہی لکھا دو۔ اتنی تو غیرت تمہارے اندر ہے نا کہ یہ بھی تم نہیں کر سکتے ہو۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو تم امتی ہی نہیں ہو، پھر تم غدار ہو اپنے نبی کے، پھر تم اپنے نبی کے غدار ہو۔ لیکن مجھے پتا ہے کہ امت مسلمہ اپنے نبی کی کبھی غدار نہیں ہو سکتی، گنہگار تو بہت ہے پر غدار نہیں ہو سکتی۔ تو اپنے نبی کی شان میں گستاخیاں مت رہو، گستاخوں کو منہ توڑ جواب دو اور انہیں بتاؤ کہ ہم مر سکتے ہیں پر اپنے نبی کی شان میں گستاخیاں نہیں کر سکتے۔ بس فلسطین کے لیے دعائیں کرے اور اپنے علماء کے لیے دعا کرے، اور میرے پیر و مرشد علامہ مفتی سلمان اظہری کو بھی دعا میں یاد رکھے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، من سب نبیا فاقتلوہ، من سب نبیا فاقتلوہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔